بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرز وذ عمر فاروق۔ ناظرین آج کا جو ولاگ ہے کہ قائد اعظم صاحب کی آج روح تڑپ رہی ہوگی۔ آج قائد اعظم صاحب ہمارے اوپر انتہا کے شرمندہ ہوں گے۔ کس طرح پاکستان بنا، قائد اعظم صاحب نے محنت کی، ان کے جو ساتھی تھے مولانا محمد علی جوہر صاحب، علامہ اقبال صاحب، سب نے مل کے اس پاکستان کو بنایا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنے گی، جہاں پہ رہنے والے ہر فرد واحد کو ہر طرح کی آزادی ہوگی، وہ چاہے مذہبی ہو، شخصی ہو، کسی بولنے کی ہو، کسی قسم کی بھی آزادی ہو، وہ پاکستان کو آزادی ہوگی۔ یہ قائد اعظم صاحب کا ایک منشور تھا۔ انہوں نے اس وجہ سے پاکستان کو بنایا کہ مسلمانوں کے لیے یہاں پر ایک علیحدہ ریاست بننی چاہیے۔ خیر پاکستان بن گیا، قائد اعظم صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کے سے لے کر اب تک جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان نہیں ہے؟ وہ کس کی وجہ سے ہے؟ کیا میری اور آپ کی وجہ سے ہے؟ کیا واقعی ہماری وجہ سے قائد اعظم صاحب شرمندہ ہیں؟ کیا واقعی ہم وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا؟ وہ کون سے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے آج قائد اعظم صاحب شرمندہ ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو پاکستان میں آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کیا واقعی یہ پاکستان قائد اعظم صاحب کا پاکستان تھا، جن کی تصویر ہم اپنے سرکاری دفاتر یا پرائیویٹ دفاتر میں پیچھے لگا کے جو ہم رشوت کا بازار گرم کر رہے ہوتے ہیں، آئین اور قانون کو توڑنے کا بازار گرم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے خلاف سازشوں کا بازار گرم کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کی تصویر ہے، کیا ہمیں ذرا شرم نہیں محسوس ہوتی کہ واقعی قائد اعظم صاحب آج زندہ ہوتے یا وہ جہاں بھی ہیں وہ واقعی ہمارے اوپر ایک پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے کہ ہم پاکستانی واقعی پاکستانی ہیں؟ ناظرین پچھلے 75 سالوں سے ہمارے آباء و اجداد نے یا اس سے پہلے کے لوگوں نے جو اس ملک میں بس رہے تھے، کیا آج بھی ہماری اس سے بھی بدتر حالت ہے جو کہ پہلے تھی؟ کیا 1960 سے لے کر اب تک کا جو پاکستان ہے وہ بدل چکا ہے؟ یہ بدل تو چکا ہے صرف چند خاندانوں کے لیے، چند مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ میرے اور آپ کے لیے تو اس سے بھی برا ورس ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں جو لائنوں میں لگ کے آٹے لے رہی ہیں، اور یہ نگراں حکومت کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے ہیں 2 لوگ مر گئے، وہ اپنی وجہ سے مر گئے۔ انہیں تو یقین کریں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے، پتہ نہیں ان کا ضمیر ان کا جھنجھوڑتا نہیں ہوگا کہ یہ رات کو سو کیسے جاتے ہوں گے اتنا سارا دن جھوٹ بول کے کہ ہمارے 20 سے 22 لوگ صرف آٹے کے حصول کے لیے مر گئے۔ وہ بے شک ہارٹ اٹیک سے مرے، وہ بے شک جیسے بھی مرے، گئے کس کاز کے لیے تھے؟ گئے تو آٹے کے لینے کے لیے تھے۔ بختر مرچ کی لوگ زخمی ہو گئے، کسی کا بازو ٹوٹ رہا ہے، یہ تو بھی ہمیں میڈیا پہ بتایا نہیں جا رہا۔ جو لوگ وہاں ڈیوٹی دینا ان سے پوچھیں وہاں حالت کیا ہے، یقین کریں بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ لمبی قطاریں لگی ہیں آٹے کے حصول کے لیے۔ یہ جس نے اپنے کپڑے بیچ کے آٹا دینا تھا نا، اس نے ہمارے سروں پہ موت منڈلانے لگی ہے، اس کی وجہ سے منڈلانے لگی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر مجھے سب سے زیادہ یہ افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ چند خاندانوں کا نام آئین اور قانون ہے، اور ان کو پروٹیکٹ کون کر رہا ہے؟ ہمارے مذہبی رہنما ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ہر اس کام کے اوپر یہ مذہبی رہنما ہمارے آگے ہو جاتے ہیں کہ جس بات پہ ایسا محسوس ہو جائے کہ یہ کسی کے اسپیسیفک بینیفٹ کے اوپر جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس شخص کو میں نے اقتدار میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ دیکھا ہے۔ وہ مشرف کا ٹائم ہو، وہ کسی ڈیموکریٹی کا ٹائم ہو، ہر وقت میں نے اسے سیاست میں آتے ہوئے یا اسمبلیوں میں جاتے ہوئے یا اس کی جو آشرواد ہے وہ حاصل رہی ہے کسی نہ کسی سے۔ آج کل اس کی آشرواد جو ہے وہ نون لوئی کے اوپر ہے۔ ناظرین ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پر ایک کیس لگتا ہے، وہ کس چیز کا لگتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان میں الیکشن کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کیا یہ 13 جماعتی اتحاد پورے پاکستان کا یا کے پی اور پنجاب کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالنے یا نہیں ڈالنے؟ ہماری یہ حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے۔ ان کو لانے والے جو بھی تھے، جس وجہ سے بھی امریکن لے کے آئے، کوئی بھی لے کے آیا، آج یہ 13 جماعتی اتحاد ہمارا فیصلہ کرے گی۔ یہ لوگ ایوانوں میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ووٹ کب ڈالنا ہے، وہ ان کی مرضی سے ڈالنا ہے۔ انہوں نے جیتنا ہے تو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، ان کی مرضی ہوگی تو ہم ووٹ ڈالیں گے۔ اگر یہ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا منسٹرز بن رہے ہیں تو ہم ووٹ ڈالیں گے، ورنہ پاکستان میں کسی شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہوگا۔ ناظرین قائد اعظم صاحب کی جتنی جد و جہد جہاں تک ہمیں یاد پڑتا، ہم نے پڑھا ہے، جتنا ہم نے سیکھا ہے، یہ لوگوں سے سنا ہے،
میرے خیال میں گورے ان کے سب سے بڑے ناقدین میں سے ہوں گے، ہندو ان کے ناقدین میں سے ہوں گے۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ انہوں نے قائد اعظم صاحب کو ایک ہاتھ بھی لگایا ہو، حالانکہ وہ نان مسلم تھے۔ آج یہاں ہمارے اوپر ہمارے اپنے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ قائد اعظم صاحب کا پاکستان تھا، یہ قانون اس لیے بنے تھے کہ ہمارے اوپر ہی ظلم ہو، ہمارے لوگ مریں، سرعام مریں، ان کے سروں پہ ڈنڈے مارے جائیں، ہماری بہنوں ماؤں کے اوپر شیلنگ کی جائے یا ہمیں رسوا کیا جائے۔ یہ قائد اعظم صاحب کا پاکستان تھا، یہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے۔ 24 انہوں نے 12 گھنٹے نہیں لگائے، انہوں نے قانون تبدیل کر دیا، ان کی مرضی تھی۔ وہ 100 موٹر ان کا حلال کا تھا جب رجیم چینج ہو رہی تھی، یہی بینچ بیٹھا تھا، یہی مندوخیل صاحب بیٹھے تھے۔ اس وقت ہمارے آنریبل ججز کہتے تھے کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے، یہ آئین کے مطابق نہیں ہوا۔ یہ باہر آ کے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی، یہ تقریریں کرتے تھے، دیکھیں آج آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے۔ بے وقوف بناتے ہیں اور ہم شاید بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ووٹوں سے گئے ہوئے ہمیں بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کا آئین اور قانون ٹھیک تھا، اس وقت جسٹس مندوخیل صاحب کو یہ ٹھیک لگتا تھا۔ اس وقت تو بینچ سے الگ نہیں ہوئے جسٹس صاحب، اس وقت تو انہیں کوئی نہیں یاد آیا کہ میں نے اختلافی نوٹ لکھنا ہے۔ کیوں اس وقت کیوں نہیں یاد ہے؟ کیونکہ وہ ان کی فیور میں جا رہا تھا نا سارا کام۔ اس وقت جسٹس بندیال صاحب جو تھے وہ صحیح آئین اور قانون کی تشریح کر رہے تھے، کیونکہ رجیم چینج ہو رہی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں۔ آج بالکل سیدھا سیدھا کیس ہے، نہ وہ نون لیگ کے اوپر ہے، نہ پیپلز پارٹی کے اوپر، نہ وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ وہ آئین اور قانون کس نے بنایا تھا؟ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بنایا تھا۔ اور پیپلز پارٹی جس کے وارث، جو اس آئین کے وارث تھے، ذوالفقار علی بھٹو شہید، آج وہی انشکنی پہ تلی ہوئی ہے، وہی ان کو بیک اپ کر رہی ہے کہ نہیں دیکھیں جی یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، الیکشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے 1973 کا دستور دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ۔ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے، حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسپیسیفک لوگوں کو ایک فائدہ پہنچانا تھا۔ آج 3 رکنی بینچ کا یہ کہتے ہیں ہمیں اعتراض ہوگا۔ تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ تم نے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو، کیونکہ نواز شریف صاحب آئیں گے، وہ الیکشن لڑیں گے، وہ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے۔ واہ جی واہ، میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ ایک فرد واحد کے لیے پورے پاکستان کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، اور ہم سب ادارے ہمارے بیٹھ کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ انہیں اب آئین اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے پریزن وین موجود تھی، عدالتیں کھل گئی تھیں، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا۔ 25 مئی کو دیکھ لیں، ابھی جو ریسنٹلی زمان پارک میں ہوا، ہر جگہ پہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے وارث ہیں، کہ کیونکہ جسٹس مندوخیل صاحب یا منصور علی شاہ صاحب یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے یہ اختلافی نوٹ قابل قبول ہے، مگر جو ہمارے خلاف فیصلہ آنے والا ہے ان 3 ججز کا، وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ اس میں انوالو ہوں؟ انہوں نے کہا کہ پھر پنجاب میں الیکشن کروا دیں۔ انہوں نے تو فیڈرل کی بات ہی نہیں کی۔ الیکشن کروانے تھے گورنمنٹ نے، سیکورٹی چاہیے تھی، پیسے چاہیے تھے 20 ارب، لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب ہیں، یوتھ پروگرام کے لیے اربوں خربوں روپے ہیں، جلسے جلوسوں کے لیے سرکاری پروٹوکولز کے لیے پیسے ہیں، مگر نہیں ہیں۔ تو عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا نمائندہ منتخب کر لے، کہ وہ یہ فیصلہ کرے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے اور آپ کے ووٹوں کی کوئی وقت رہ نہیں گئی، صرف یہ رہ گیا اگر یہ جیتنے تو الیکشن ٹھیک ہے، وہ 13 کا ہو، وہ 8 کا ہو، وہ 18 کا ہو۔ اگر یہ اسپیسیفک لوگ جیتنا چاہتے ہیں تو الیکشن ٹھیک ہے، ورنہ الیکشن بیکار ہے، الیکشن بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر فیوریٹزم ہو رہا ہے، یہاں پر سلیکٹ کیا جا رہا ہے، یہاں پر سہولت کار موجود ہیں، لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں لگاتے ہیں۔ آج انہی سہولت کاروں کی گود میں بیٹھ کے یہ حکومت کر رہے ہیں۔ پہلے انہیں برا کہتے تھے، آج وہ اچھے ہو گئے کیونکہ آپ حکومت میں ہیں۔ ناظرین، یہ ساری بات کرنے کا مقصد اب بھی میرا وہی ہے کہ واقعی یہ قائد اعظم کے خواب والا پاکستان ہے، علامہ اقبال صاحب کے خواب والا پاکستان ہے، یا وہ ان کے ساتھی یا ہمارے باوجداد جنہوں نے پارٹیشنز کے ٹائم اپنے باوجداد کو کھو دیا، اپنے پیاروں کو کھو دیا، اس وجہ سے کھویا تھا کہ یہ ظلم و ستم ہمارے ساتھ پاکستان میں ہو۔ یہ تو فیصلہ ہو کے رہنا ہے کہ جسٹس بندیال صاحب نے کرنا ہے فیصلہ کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ آنے والے چیف جسٹس کے لیے بھی یہ بڑی فیورٹزم کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کے اوپر سے جو گورنمنٹ نے ایک کیس کیا تھا وہ ہم واپس لے رہے ہیں، دیکھیں ہم کتنے نائس ہیں۔ یہ کس کو ڈرامہ دکھا رہے ہیں؟ ان کو کیوں فیورٹزم قرار دے؟ ابھی سے انہیں متنازع بنایا جا رہا ہے، ابھی سے سارا کام کرنا شروع انہوں نے کر دیا ہے، کیونکہ اگلے 2 سال کے لیے جسٹس قائد فائز عیسیٰ صاحب
آنے والے ہیں، اس لیے وہ چیف جسٹس آنے والے ہیں کیونکہ وہ ان کے حمایتی ہوں گے۔ یہ تو اب انشاءاللہ فیصلہ ہو کے رہے گا کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، انہوں نے تو اپنا اعلان کر دیا کیونکہ یہ تو اس ملک کے بادشاہ ہیں، یہ ملک ان کے لیے بنا تھا، ان کے کھانے پینے کے لیے بنا تھا، ان کی اولادوں کے لیے بنا تھا جن کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، اور ایک مفرور شخص، ایک دھوکے باز شخص جو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈکٹیشن سپریم کورٹ کو دے رہا ہے۔ ہماری حیثیت دیکھیں، ہمارے قانون کا تماشا دیکھیں اس بندے نے کیسا لگایا ہوا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔